السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. آیت نمبر 23. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا. پڑھیں جی. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں کچھ منٹ پڑھتا ہوں، پھر شاید میں کچھ منٹ نہ پڑھ سکوں۔ جی پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر نازل کیا اس قرآن کو تنزیلا۔ ایک صاحب یہ تاکید کے لیے ہے یا ہاں جی، کس معنی میں؟ تنزیلا نازل کرنا، یعنی تدریجن نازل کرنا، اس کو نا تدریجن. جی شیخ صاحب۔ یہ تھوڑا تھوڑا فاصبر، کر قرآن پاک جو ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. یہ ایک امتیاز ہے قرآن پاک کا. جس طرح کی ضرورت اس کی پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بات ہم کر چکے ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے ٹکڑے میں کیوں نازل کیا ہے، ایک یک بارگی نازل کیوں نہیں کیا جس طرح پہلی کتابیں نازل ہوتی تھی. تو اس کی کئی ایک وجوہات پہلے بیان ہو چکی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کو محفوظ کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، یعنی تدریجاً اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. اگر سارے احکام یک بارگی نازل کر دیے جاتے تو ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے تسلی دینے کے لیے آپ کو پر نت نے جو اعتراضات اٹھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کے دل کو تازہ کر دیتا تھا. اور بھی ہیں کئی ایک طرح. جی. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے یا صبر، اس حکم کے لیے صبر کیجیے۔ جی. ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی گنہگار، ناشکرے یا کافر کی اطاعت نہ کریں۔ ہاں جی، آپ کا کام ہے قرآن پاک کی ترویج کرنا. اور یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں آپ پر کہ قرآن یہ آپ اپنی طرف سے بنا لاتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتے ہیں. اب اس دعوت پر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرتے رہیں، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس پر ڈٹے رہیں، اور کسی کی بھی نہ مانیں اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کسی گناہ گار کافر کو ناشکرے کی آپ اطاعت نہ کریں. ان کی یعنی اگر وہ آپ کو کوئی طمع دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں یا ڈر خوف دلاتے ہیں، تو کسی بھی اعتبار سے آپ نے ان کی بات نہیں مانی. اللہ کے حکم کا آپ نے اس کے اوپر یعنی ڈٹے رہنا. جی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ یاد کریں اپنے رب کے نام کو صبح سویر بھی اور دن میں بھی۔ جی. آگے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں سے بھی اس وقت میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کی تنزیح کریں لمبی راتوں میں یا رات میں لمبے ویسے وقت تو کو۔ سارا سارا دن ہی، دن رات میں ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. لیکن بالخصوص ان اوقات میں، صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے ایک حصے میں فسجد لہو، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا مطلب نوافل پڑھنا ہے. اور سبح لہو لیلا طویلا، فسبح لیلا طویلا، لمبی رات جو ہے نا پاکیزگی کرنی ہے، مطلب تسبیح کرنی ہے. تسبیح مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، نماز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، ویسے تسبیح بھی ہو سکتی ہے، اور غور و فکر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں. تو یہ ہر اعتبار سے تسبیح آپ نے لمبی رات جو ہے نا یہ کرنی ہے. تو یہ کہہ لیں کہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں آپ کو صبر آ جائے گا. یعنی صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی آپ کو صبر کا حکم دیا گیا ہے نا، تو صبر کا حکم آپ نے کس طرح
اپنے اوپر یعنی صبر کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ کریں، ذکر کے اوپر ہمیشگی کریں، اس سے آپ کو صبر آ جائے گا۔ جی۔ یہ شیخ صاحب اصیلہ دن مراد ہے؟ اصیلہ؟ اصیلہ وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلہ۔ شام کہتے ہیں، شام مراد ہے، اصیلہ شام۔ جی شیخ محترم۔ اس ان سے کئی هؤلاء بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی آیات سے صبح و شام کے اذکار بھی مراد لیے ہیں۔ جی۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی کی، یعنی دنیا کی۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں ایک بڑا دن، بھاری دن۔ یہ جو باری دن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو دنیا میں جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کو پسند کرتے ہیں، گویا وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سوری کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ اس کی تعبیر ہے یہ۔ جی۔ ثقیلہ یعنی دن سخت، باری دن کا مطلب کیا ہے کہ اس دن بہت سختی ہونے والی ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے نا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور آ، بڑی تکلیف دہ، یعنی تکلیف والا دن جو ہے نا، میرا دل بھاری ہو گیا، مطلب کیا ہے کہ میرے اوپر تکلیف داری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا۔ وشددنا اسرہم، شیخ صاحب یہ کیا ہے وشددنا اسرہم؟ ہم نے مضبوط کیا اسرہم، ان کے جوڑوں کو، اسرہم ان کے جوڑ، یعنی یعنی جو مضبوطی سے جو باندھے جاتے ہیں نا جوڑ انسان کے اندر جو ہوتے ہیں، یعنی جی انسانی شیخ محترم۔ اعضاء جو ہیں وہ ایک جوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں نا، جی گاٹھیں شیخ بندھی صاحب۔ ہوئی ہیں انسان، تو ان کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ جی۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم بدل دیں گے ان کی مثل کو بدل دینا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر، ان کو مار کے ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ بھی لا سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہمیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہی میں تمہاری جگہ کسی اور کو لا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ تمہیں صرف میں نے پیدا کر لیا اور میں کسی اور کو پیدا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بدل میں اور بھی لوگوں کو لا سکتا ہے۔ جی۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کی طرف، وہ اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے۔ یعنی جو اپنے رب کی طرف ملنے والا راستہ ہوتا ہے نا، جنت کا راستہ، صراط مستقیم، اس کو اختیار کر لے، تو جو نہیں چاہتا وہ نہ کرے، اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی چھوٹ دی ہے، اب یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا ڈانٹ کے صورت کے اندر کہ آپ کی مرضی ہے، اب جو مرضی کرو، یہ اللہ نے نصیحت اللہ کے سامنے رکھ دی ہے کہ تمہارے لیے نصیحت ہے، قرآن کی صورت میں، اس صورت کی صورت میں یہ نصیحت ہے کھلی تمہارے لیے، اب اس تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے رب کی طرف صحیح راستہ اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ جی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے ہو الا کہ اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پہلے سے ہی خوب علم والا اور مکمل حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا ذکر ہے کہ تم جتنا بھی چاہ لو اللہ کی مشیت کو مات نہیں دے سکتے، تمہارا چاہنا یہ اللہ کے چاہنے کے ماتحد ہے، تم چاہو گی وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کچھ اور چاہا اور تم کچھ اور چاہ لو یا تم کچھ اور کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجبور نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کا علم رکھا ہے کہ تم کس اختیار کو اختیار کرنے والے ہو، کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی اس چیز کا کیا ہے، اس وجہ سے تم وہ ارادہ کر رہے ہو۔ جی۔ يدخل من يشاء في رحمته، وہ داخل کرے گا جسے وہ چاہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے
تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ کی تمہیں جو اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے زور سے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ کفر کرتا رہے اور کہے کہ میں اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤں گا اللہ بغیر اللہ کی چاہت کے، تو یہ امپوسیبل ہے۔ اللہ ہی داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، گمراہ کرنا اور ہدایت دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کو بہتر پتہ ہے، علیم و حکیم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جبکہ ظالموں کے لیے اللہ نے کیا ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا۔ جو ظلم کی حالت میں فوت ہو گیا، کفر کی حالت میں فوت ہو گیا، شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب تیار ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس بارے میں؟ جی کوئی سوال نہیں؟ جی یہ ہے جی صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی ہماری چیپٹر چل رہا تھا اللہ کے ہاتھ کا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یہ ثابت ہے، حقیقی ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ ہاں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ ہاتھ اللہ کے ہیں، اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، جتنی تو بتائی گئی ہے اتنی ہم تسلیم کریں گے، باقیوں کی متعلق ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ 30 نمبر 7411۔ جی کلاس عامر صاحب پڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ عمر۔ أعوذ بالله من الشيطان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن ابو الزنا الأعرج عن أبي ابو هريرة الزنادی، حدثنا ابو الزنادی۔ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملعى کہ ید اللہ کا اللہ، ہاتھ ید اللہ ملآ، ید اللہ ملعى اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیضها نفقۃ سحر اللیل والنہار، اور دن اور رات کا دن اور رات اس کا خرچ کرنا اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ سحاء اللیل والنہار، اس کا ہاتھ خوب خرچ کر، اس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات خوب خرچ کرنا سے اس میں کمی نہیں لاتا ہے، یغیضھا ینقص یعنی۔ وقال، جی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید، تم کیا تم جانتے ہو ما انفقا جو کچھ بھی اللہ نے خرچ کیا ہے، یا منذ اس وقت سے خلق السماء والارض جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کتنا خرچ فإنه کیا ہے، لم کیا تم
جانتے ہو کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے خرچ کر دیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر اب تک؟ فَإِنَّهُ جی فَإِنَّهُ لَمْ يَعِزْ مَا فِي يَدِيهِ، تو اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی جو اس کے ہاتھ نے خرچ کیا ہے۔ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اس نے بالکل بھی کمی نہیں، یعنی اس خرچ کرنے نے اللہ کے ہاتھ میں موجود جو خزانے ہیں اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یعنی دن رات کے خرچ کرنے نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس ہاتھ میں موجود خزانوں میں کمی نہیں کی۔ تو ہمارا تو محل شاہد کیا ہے؟ یدی، فی یدی ہی، اور اس طرح اوپر ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا ہاتھ۔ وقالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، وبیدہ الاخری المیزان، اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں، یعنی ایک ہاتھ میں تو اللہ کے خزانے ہیں نا، اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ المیزان، میزان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میزان ہے۔ یہ میزان وہ والا نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، وہ والا نہیں، بلکہ یہ میزان دوسرا ہے، یخفض و یرفع، جسے اللہ تعالیٰ جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگوں کی جو ہے نا، کہتے ہیں نا حالات کی تبدیلی، کسی کے اندر غربت ہے، یہ والا میزان اللہ تعالیٰ کبھی اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے۔ کسی کو بادشاہت مل جاتی ہے، کسی کو فقیری مل جاتی ہے، کسی کو امیری مل جاتی ہے، کسی کو غربت، کسی کو موت، کسی کو حیات، یہ جو میزان اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کرتا ہے۔ اور فرمایا نا کہ اس طرح کوئی ایماندار ہو جاتا ہے، کوئی بے ایمان ہو جاتا ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ اس کو اوپر نیچے کرتا ہے۔ تو وہ آتا ہے نا حدیث کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری جو دل ہیں بین اصبع الرحمن، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ پھر کہ اللہ تعالیٰ سے ثبات کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کہیں پھیر نہ دے، ٹھیک ہے؟ جی آگے جی، حدثنا حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبض يوم القيامة الارض، اللہ قیامت کے دن زمین کو قبض کر لے گا، لپیٹ لے گا، وتکون السماوات بیمینہ، اور اللہ تعالی، اور جو آسمان ہوں گے، ساتوں آسمان، وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہو جائیں گے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حقیقی بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے؟ رواہ سعید ان مالک، اس کو سعید نے مالک سے بھی نقل کیا ہے۔ وقال عمر بن حمزہ سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا، وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمہ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض اللہ الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کر لے گا، اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ لے گا۔ تو اوپر جو یمین کا لفظ ہے نا، یہ ہماری دلالت ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ۔ اب ایک اور چیز پتہ چل گئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کلتا یدیہ، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین، کہ وہ دائیں ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا بایاں ہاتھ بھی ہے، لیکن جو دونوں ہاتھوں کو دایاں کہا گیا ہے نا، وہ قوت کے اعتبار سے، ہمارے ہاں میں نے اس پر پہلے بھی بات کر دی تھی، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ایک ہاتھ کے اندر جو پاور ہوتی ہے دوسرے کے اندر نہیں ہوتی، کوئی کھبو ہوتا ہے، وہ سجو ہوتا ہے، اس ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کوئی لیفٹ ہینڈر ہوتا ہے، کوئی رائٹ ہینڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ فرق نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں نقص ہوتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھوں کی جو پاور ہے وہ دائیں ہاتھ کی سی ہے، یعنی ایک جیسی ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تو آگے جی کون پڑھیں گے آگے؟
قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا محمد، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ، ایک یہودی آیا، ان ایک ان یہودی آیا. اللہ، جی جی، ان اللہ یمسک السماوات علی اصبعین، کہ اللہ تعالیٰ روک لے گا آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر، وَأَرْضِینَ علی اصبع، اور زمین اسبعین، کو اپنی ایک انگلی والاراضین پر، علی اسبعین. اور زمین کو اپنی ایک انگلی پر، اور زمینوں کو، والجبال، والاراضین اور زمینوں کو علی اسبعین اپنی ایک انگلی پر. والجبال علی اصبع، اور پہاڑوں کو اپنی ایک انگلی اسبعین، پر، اسبعین، والاراض اصبعین، ہاں جی. والشجر علی اصبع، اور درختوں کو اپنی ایک انگلی پر، والخلائق علی اصبع، اور باقی تمام مخلوقات کو اپنی ایک انگلی پر، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، انا المالک، کہ میں ہوں بادشاہ، فضاحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آئی، ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی ایسے قدر نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ دیکھو کتنی صحیح سچی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہودی، تو رات سے پڑھ رہا تھا تو صحیح بات کر رہا تھا، سچی بات کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے اور اس کے اوپر اظہار تعجب کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا اس کی بات کی تصدیق کی، مسکرا دیے، اور ساتھ یہ کہا کہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لو اللہ کی قدر نہیں کی، سارا کچھ سمجھنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن إياد عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا و تصدیقا له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے آپ نے مسکرایا ہے. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت القمة يقول قال عبد الله جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال عرض کیا یا ابو القاسم، ابو القاسم ان اللہ یمسک السماوات علی اصبعین، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر جو ہے وہ روک لے گا، یعنی یا لپیٹ لے گا، والارضین علی اصبعین والشجر والثرى، اور درخت کو والثرى اور تری کو. ٹھیک ہے، تری سمجھتے ہیں، والثرى یعنی تر مٹی جو ہوتی ہے اس کو علی اصبعین ایک انگلی پر، والخلائق علی اصبعین اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا. اب یہاں چار انگلیوں کا ذکر ہے تو باقیوں میں دوسری میں پانچ کا ذکر ہے، تو ظاہرہ پانچ والی ہی راجے ہے، اس میں راویوں کو نے اختصار کیا ہے یا راویوں کو جو ہے پوری طرح یاد نہیں ہوا. تو ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا المالک، انا المالک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں. فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کی مسکرانے کی وجہ سے آپ کی داڑھیں وہ ظاہر ہو گئیں. ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری. کسی کا کوئی سوال اس پہ جی؟ اب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی یہاں اس بات ہوا ہے، ہاتھ کا تو ہے ہی ہے، انگلیوں کا بھی اس بات ہوا ہے، اور ان انگلیوں کو بھی ہم ویسے ہی مانیں گے جس طرح دیگر صفات کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کیے بغیر. جو منکرین ہیں یا محرفین ہیں وہ اس کو کہتے ہیں بھی یہ تو جی تجسیم لازم آتی ہے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تجسیم اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے،
या साबित है, इसके बहस के अंदर तो पढ़ना ही नहीं है। ये तजसीम साबित ना होने वाली बात भी बगैर दलील के है। यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई इससे तजसीम सा लाजिम आती है, भाई तुम्हें किसने कहा है कि अल्लाह ताला से तजसीम की नफी है? इस तरह जो कहते हैं ना अल्लाह ताला का जिस्म है, तो हम ये कहते हैं तुम्हारे पास क्या दलील है कि अल्लाह ताला के लिए जिस्म है? यानी दोनों ही गलत हैं, दोनों ही बगैर दलील के हैं। हम अल्लाह ताला के लिए सिफात का इस बात करेंगे, अब इसमें इससे जिस्म लाजिम आता है या नहीं आता, दोनों ऐसे ही फजूल हैं। अगरचे बाज के अहले सुन्नत में भी इस बहस को छेड़ा है और अल्लाह ताला से तजसीम की नफी किया, लेकिन ये बात गलत है। दुरुस्त ये है कि इसमें खामोशी इख्तियार की जाएगी। अल्लाह ताला की से उसी बात की नफी करनी है जिस बात की अल्लाह ने नफी की है, और उसी बात का इस बात करना है जिस बात का अल्लाह ताला ने इस बात किया है। अपने अदम मार्फत का इजहार कर देना है। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला का जिस्म है या नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता अल्लाह ताला की फलां चीज़ है या नहीं है, ये हमने अ, अपने जहालत का इजहार कर देना है, लेकिन ये नहीं कहना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नहीं हम कह सकते बगैर, ये दलील के बगैर कहना है, ये दावा है, ऐसा दावा है कि जिस पर अल्लाह ने बुरहान नहीं उतारी, ठीक है। किसी का कोई सवाल जी? कोई सवाल नहीं, तो कोई सवाल ना हुआ। जी पढ़िए जी आगे, कौन पढ़ेंगे? बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला शख्स अगयरु मिन अल्लाह। अच्छा, ये पूछा है भाई ने कि क्या इब्ने हजर रहमहुल्लाह इन सिफात की तावील करते थे? लेकिन मैंने जिस हद तक पढ़ा है ना इब्ने हजर रहमहुल्लाह को, वो असल में तो अहले सुन्ना के अकीदे पर ही थे असलन, लेकिन उसकी सिफात की तफसील के अंदर जो है ना वो तावील कर जाते थे। तो वो होता है कभी, यानी इनके अशायरा असाज़ा थे तो उससे बंदा मुतासर हो जाता है। तो बहरहाल जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं वहाँ पे गलतियाँ हैं, लेकिन ये देखा है कि ये मुतज़िला वगैरह पर और जो मुअव्विलीन हैं उन पर रद्द भी करते हैं तफसीर अपने शरह के अंदर, गाहे बगाहे मैंने देखा है मुताला के दौरान। तो रद्द भी करते हैं, बल्कि यानी अहले सुन्ना का अकीदा और उनका मुआरजा करके जो है ना वो पेश करते हैं, लेकिन खुद भी कई जगह पे जो है ना ऐसी बात कर जाते हैं जिससे ये मालूम होता है कि कम से कम ये किसी से मुतासिर होने की वजह से इस तरह हो जाता है। यानी गोया किसी चीज़ के अंदर किसी की स्पेशलाइजेशन ना होना, उससे वो यानी वैसा तसामु हो जाता है। तो ऐसा तसामु हुआ है जिस पर तंबीह की है अ, शेख इब्न बाज रहमान उनके एक शागिर्द ने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख मोहतरम, जैसे आपने बयान किया कि वो बाज़ जगह अहल सुन्नह के मुताबिक तफसीर करते हैं और बाज़ जगह वो मुअव्विलीन की तरफ चले जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता जैसे कि हम भी कभी सिफत वजह सिफत चेहरे की सिफत को मानते हुए भी कभी चेहरे का तर्जमाजात कर देते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता तो वो कि उन्होंने ऐसा किया हो? नहीं, वहां पे कोई दूसरा नहीं ना बनता वो। देखें क्या, जब एक चीज की बहस हो रही है ना कि अल्लाह का चेहरा है या नहीं है, फर्ज कर रहा हूँ ना, अल्लाह का चेहरा है या नहीं है, तो इसमें अगर कोई कहता है ना कि अल्लाह का चेहरा नहीं है,
یا یہ کہتا ہے کہ اللہ کا چہرہ تو ہے لیکن یہاں اس کا ترجمہ رضا کر دیا جائے، یہ تو کہہ لیں کہ قابل قبول ہے۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ بعض جگہ پہ اس طرح نہیں کرتے، وہ واضح طور پر جو ہے نا اس کی تعویل کر جاتے ہیں، یا تعویل کو رد کرتے ہوئے نا خود بھی ایک تعویل کر جاتے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کرنا وہ تعویل کا رد ہی چاہ رہے ہیں، یا منکرین کا رد ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ بسا اوقات ایک وہ شخص کے جو خود عالم نہ ہو، آپ شاید میرا اشارہ سمجھ جائیں گے، تو کوئی عالم نہ ہو وہ کسی چیز کا رد کر رہا ہے نا، وہ صحیح نیت سے ہی رد کر رہا ہے، لیکن وہ خود ایک ایسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ جو خود قابل رد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ کے کیس میں بھی اس طرح ہی ہوا ہے۔ اس طرح کئی ایک ایسے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے علماء بھی ہیں کہ جن کی حدیث کے اندر جن کی اسپیشلائزیشن نہیں تھی، انہوں نے منکرین حدیث کا رد کرتے ہوئے خود بھی انکار حدیث کا بیج بو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شمار ایسے آپ کو جو غیر اہل سنہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اہل سنہ سے ہٹے ہوئے ہیں، منحرفین ہیں اہل حدیث اہل سنہ سے، جب وہ دفاع حدیث کرتے ہیں تو وہ خود دفاع حدیث کرتے کرتے وہ جو ہے نا انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اس انداز میں وہ کرتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کئی ایک مقامات پر یہ جو ہیں ابو العلا مودودی صاحب نے یہ کام کیا ہے، یعنی خود دفاع بھی کیا ہے لیکن دفاع کرتے کرتے خود حدیث کا بھی انکار کر دیا، تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے؟ خیر اب میں ابو العلا مودودی کو ابن حجر رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ملا رہا، میں ویسے ایک مثال اوور آل دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، جی۔ شیخ محترم، یہ میں نے سنا تھا کہ امام نووی رحمہ اللہ کہ وہ پہلے تو جامد تعویل کرنے والوں میں سے تھے، لیکن بعد میں آخر حیات میں انہوں نے توبہ کی ہے اس سے، اور وہ اہل سنہ کے عقیدہ کی طرف آئے ہیں۔ دیکھیں ان کے ایک جو ہے نا ان کا ایک عقیدہ بھی شائع ہوا ہے، چھوٹا، یعنی 3 4 صفحات کا ہے غالباً، لیکن وہ تو ثابت نہیں ہے، واللہ عالم، واللہ عالم اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر نبوی رحمہ اللہ کی اختتام کیسے ہوا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ شرم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہے کہ وہ ائمہ جو سنت کی خدمت میں تھے، اور وہ اصلاً کتاب و سنت کو ہی حجت مانتے تھے، رائے کلام اور عقل کے پیچھے نہیں چلتے تھے، فلسفہ کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اگر ان سے سنت کے مطابق چلتے چلتے کہیں پہ وہ غلطی ہو جائے تو اس پہ مطلب اس وجہ سے ان پر کلام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ میرے خیال میں شیخ صاحب یہ اچھی بات ہے۔ ہاں جی، یہ ان کی غلطی کی اوپر تنبیہ کر دی جائے اگر غلطی ان سے ہوئی ہے، باقی ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا، وہ ان سے اجتہاداً ہو گیا ہے، ان کا مسلک صحیح تھا، مسلک کے اندر کبھی کسی کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے نا، دیکھو ایک جو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، اور وہ پڑھتے پڑھتے کہیں غلط پڑھ بیٹھا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس کو قرآن ہی نہیں آتا، یہ تو نہیں کہیں گے نا، قرآن تو آتا ہے لیکن اس کو چڑھتے چلتے غلطی لگ گئی ہے انسان ہونے کے ناطے، بس یہی کہیں گے ہم ان کو۔ شیخ الاسلام ابن حضر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور جہاں شیخ صاحب بعض جب جگہ میں دیکھی کہ وہ تعویل کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہی عقیدہ قرآن سے، سنت سے اور سلف کا، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے۔ میں شیخ مطلب یہی لگا کہ وہ پھر ان کا مسئلہ وہ کام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ سوء جی فہم کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں جی، بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اصلاً تو وہ یہ نہیں کہہ لیں کہ دافع تھے اہل سنہ کے عقیدے کے، ان کا دفاع کرنے والے تھے، لیکن آپ کہہ لیں کہ اس اوقات اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے افہام کو مختلف بنایا ہے، اس میں جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ جی پڑھیے گا جی پھر آگے۔ جی شیخ
اب یہ مسئلہ ہے کہ لا باب لا قول شخص اغیر من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں یا تو امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غیرت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تو واقعات اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غیرت ثابت ہے، یعنی اللہ بھی غیرت کھاتا ہے، غیرت کرتا ہے۔ اللہ کا غیرت کھانا بندوں کی غیرت کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا غیرت کھانا، ایک منٹ، اللہ کی غیرت اور بندوں کی غیرت میں فرق ہے۔ اس طرح دیگر صفات بندوں کی اور خالق کی لفظی طور پر تو اس میں مشارکت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی طور پر اس میں مشارکت نہیں ہے، مشابہت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غیرت یہ ثابت ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ۔ اب آگے ہے کہ کیا اللہ پر شخص کا لفظ بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا، لا شخص اغیر من اللہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شخص کا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جائے گا، یعنی شخصیت اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی کے لیے صفت نہیں ہے شخصیت۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شخصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر شخص کا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ بندوں کی طرح نہیں ہے۔ اس طرح بندوں پر بولا جاتا ہے نا شخص ہونا، اللہ کے لیے شخص ہونا الگ ہے، اور بندوں کے لیے الگ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ احد ہی کے معنی میں ہے، اللہ احد اغیر من اللہ، تو اللہ کے لیے احد کا لفظ تو بولا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس کو آ، یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شخص کا لفظ درست ہے، اور تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح بندوں پر بولا جاتا ہے نا شخص کا لفظ، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض روایتوں کے اندر شخص کی جگہ پر احد کا لفظ بھی آیا ہے۔ بہرحال اب ذرا حدیث پڑھیے گا، پھر اس کے بعد میں کوئی بات کرتا قال لي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، اگر میں دیکھوں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تو میں اس کو قتل کر دوں گا تلوار سے، غیر مصفحن، بغیر کچھ سوچے سمجھے یا بغیر معافی دیے ہوئے۔ جی، بلا اللہ صلی اللہ علیہ، شیخ صاحب یہ کیسے مصفح والا؟ کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب مصفح، جی، غیر میں مصفحین کہا کا شیخ مطلب صاحب ہے، یہ یہ ہے صفحہ سے چھوڑنا۔ غیر مصفحین کا مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ننگی کر کے سیدھی تلوار، غیر مصفحین، جی شیخ صاحب۔ اس حال میں کہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو، نہیں سیدھا وار جی شیخ کروں گا صاحب۔ اس کے اوپر۔ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غیرت سعد، پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو انہوں نے کہا کیا تم تعجب کرتے ہو سعد کی غیرت سے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اللہ کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمام فواحش کو جو ظاہر ہو۔ ولا احد احب ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، اور کوئی ایک ایسا بھی نہیں جس کو عذر محبوب ہو اللہ سے زیادہ۔ جی، ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين،
اور اسی وجہ سے اللہ نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والوں کو بھیجا. وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ. اور کسی ایک کو بھی تعریف کیا جانا پسند نہیں ہے اس سے زیادہ اس اللہ کو ہے. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. اور اسی لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. ہاں جی، اب اس میں ولا احد لفظ آیا ہے، شخص کا لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری روایتوں کے اندر شخص کا لفظ بھی آیا ہے، بالخصوص صحیح مسلم والی روایت میں. جب بعض نے تو جس روایت کے اندر شخص کا لفظ آیا ہے نا اس پر ہی تان کر دیا ہے، یہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے ان روایتوں کے اندر. تو کہتے ہیں احد کا لفظ ہی زیادہ تر لوگوں نے، زیادہ تر راویوں نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے لیے شخص کا لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جس روایت میں شخص کا لفظ آیا ہے، یعنی اسی روایت کے دیگر طرق کے اندر شخص کا لفظ بھی آیا ہے اور وہ سند بالکل بالکل صحیح ہے، اس کے اندر تان نہیں کیا جا سکتا، اس میں بلا دلیل کسی کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی جا سکتی. بعض نے کہا کہ اگر یہ لفظ صحیح بھی ہے تو یہ احد ہی کے معنی، احد ہی کی کہہ لے کہ معنوی ایک تعبیر ہے جس پر راوی نے شخص کا لفظ بول دیا ہے، لیکن یہ بھی بات بعید معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو درست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر شخص کا لفظ بول دیا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، تو شخص کا لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بول دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو شخص ہے، یعنی شخص بمعنی ذات ہی ہے، ٹھیک ہے، لا شخصا یعنی لا ذات یا لا احد اغیر من اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے. شخص ہونا، شخص اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ایک بولا جانے والا لفظ ہے نا، جس طرح لا شیء الا اللہ مثال کے طور پر، یا جس طرح ایک آیا ہے کہ کل شعین حالک الا وجہ، کہ ہر شے حالت ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ کے، اللہ کے وجہ کے، اللہ کے چہرے کے، یعنی اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے ماں سوا. اب یہ جو اللہ کی ذات پر جو شے کا لفظ بولا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ شے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی یہ ذات پر ہی لفظ بولا گیا. جی، کسی کا کوئی سوال جی؟ انہیں بتا لیں تو آ، اس پر اجماع تک نقل کر دیا، جبکہ یہ اجماع درست نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو شخص کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ پر شخص کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، یہ بات ہی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں شخص کا لفظ ہے، یہ جہمیہ پر سب سے زیادہ سخت اور گراں ہے. ٹھیک ہے. جی، آگے جی، کل ای شعین اکبر الشہادہ، کون سی شے ہے جو گواہی کے اعتبار سے بڑی ہو. تو آگے آیا ہے قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. اب یہ ایو شعین، شعین کے جواب کے کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کا لفظ بولا گیا کہ اللہ سب سے بڑی شے ہے گواہی کے اعتبار سے. تو اللہ کی ذات کے اوپر شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے.
کہ فسم اللہ نفسہ شیئن، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر شیء کا لفظ بولا ہے، شیء کا لفظ. وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیئن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر شیء کا لفظ بولا ہے. وہ صفت من صفات اللہ، اور جبکہ یہ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یعنی صفت کے اوپر شیء کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ اللہ کی شے ہے، اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، لیکن بذات خود شیء اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے. وقالا کل شیء ہالک الا وجہ. جی، سمجھ آ گئی جی، یہ اس پر بات ہو چکی ہے. آگے پڑھیں جی، کون پڑھیں گے؟ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ شیء کے ذریعے، شیء کے لفظ سے اللہ کے متعلق خبر دی جا سکتی ہے، اللہ کی صفت کے متعلق خبر دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں رکھا جاتا شیء. اللہ کو شیء اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے متعلق خبر دی جا سکتی ہے. یعنی کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کے اس کو اخباری الفاظ کہتے ہیں، اخباری، کہ اللہ کے متعلق خبر دینی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ خوبصورت ہے مثال کو. اب یہ ترجمہ ہی ہے نا جمیل. اب یہ خوبصورت جو ہے نا، یہ اخباری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم خبر دینے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، بڑا جلیل ہے، بڑا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی خبر دینے کے لیے ہیں، یعنی اخباری ہے. یہ تو یہ لفظ جو شیء ہے یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یا اللہ کی صفت کے متعلق خبر دینے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے یا اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے. جی، ایور صاحب پڑھیے گا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، امعک من القرآن شیء، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ یعنی قال کوئی شے نعم، ہے. کہا اب جی ہاں. شے جو ہے نا، سورت شے، شے کا لفظ قرآن کے بعض حصے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. جی، جی شکر. کہا جی میرے پاس ہے، سورت کذا، فلاں سورہ ہے، اور سورت کذا اور فلاں سورہ، لسور سماہا، کچھ سورت ہیں جس کا انہوں نے نام لیا. یعنی کچھ صورتوں کے نام لے کر انہوں نے بتایا کہ یہ صورت مجھے یاد ہے. اب اس پر شیء کا لفظ بولا گیا ہے جو کہ حرج نہیں ہے جس میں. بابن وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عرش کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ عرش جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. جی. قال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں استوا الی السماء، آسمان کی طرف مستوی ہوا. اس کا معنی کیا ہے؟ ارتفاع. اب استوا کا معنی کیا ہوا؟ ارتفاع. اور اس پر تقریباً اجماع ہے، بل اہل لغت بھی کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ارتفاع ہے، بلند ہوا، اللہ تعالیٰ بلند ہوا. تو جو لوگ اس کا معنی غلبہ پانا کرتے ہیں، استعلا، استولا کرتے ہیں، تو وہ خطا پر ہیں. نہ ان کی تائید عربی لغت کرتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی سلفی عالم کی تائید حاصل ان کو ہے. فسواہن، سواہن کا مطلب ہے خالہ کا ہننا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی فسواہن سبع سماوات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر 7 آسمان بنا دیے. تو مطلب خالہ کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، پیدا کر دیا. وقال مجاہد استوا یعنی اعلیٰ علی العرش، مجاہد کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے عرش پر بلند ہوا. وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں المجید، المجید کا مطلب ہے الکریم، عزت والا. والودود، اور ودود کا مطلب ہے الحبیب، یعنی محبت والا. یقال، کہا جاتا ہے حمید مجید. کانہ فعیل من ماجد، گویا کہ یہ ماجد یعنی ماجدہ
لفظ سے جو ہے نا یہ فعیل کا وزن ہے مجید. محمود من حمید، اور محمود جو ہے یہ حمید سے ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ جو حمید ہے یہ فعیل کا وزن ہے، یہ باب ہاں میم دال مادہ سے ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ، یعنی حمید، سوری، محمود من حمید، یہ جو حمید ہے یہ حمید محمود کے معنی میں، یعنی مفعول کے معنی میں ہے. اور یہ کس مادہ سے ہے؟ ہاں میم دال سے. ٹھیک ہے، ہاں میم دال سے یہ فعیل بمعنی مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو حمید ہے مجید ہے، یہ فعیل بمعنی فاعل ہے، یعنی مجید بمعنی ماجد. یہ فرق ہے کہ ایک مجید بمعنی ماجد ہے اور دوسرا حمید بمعنی محمود ہے. سمجھ آ گئی جی؟ یہ لغوی تحلیل امام بخاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں. تو سورت بروج تھی نا، سورت بروج، یہ المجید، الودود، یہ سورت بروج کی ہی امام بخاری رحمہ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرا خیال اس کو ابھی ہم نہیں شروع کرتے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کی یہ کافی لمبا ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی آج، کل کر لیں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں جی؟ ہم نے کل پڑھا تھا تکبیر کے حوالے سے کہ تکبیر تحریمہ، تکبیر انتقال، یہ کہنی ہے یا نہیں کہنی. تو جمہور کا موقف یہ، یعنی اس کا حکم کیا تھا، واجب ہے یا مندوب ہے یا کیا ہے. تو تین طرح کے ہم نے موقف پڑھے تھے کہ بعض کے نزدیک تکبیر کہنا، پہلی تکبیر اور باقی تکبیرات ساری یہ واجب ہیں ساری کی ساری، اور بعض کہتے تھے کہ سارے کے سارے مستحب ہے، یعنی مسنون ہے، واجب نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے. اور جمہور کا موقف کیا تھا کہ پہلی واجب ہے، باقی ساری کی ساری مسنون ہے. اب آگے ہے کہ یہ تکبیر جو کہنی ہے، اس تکبیر کے الفاظ کیا ہوں گے. تکبیر کا مطلب ہے نا اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو یہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تکبیر تحریمہ یا جو تکبیرات انتقال جو ہیں یہ کن الفاظ میں ادا کیا جائے گا. اللہ اکبر کہنا ہے یا کوئی بھی لفظ پڑھا جا سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. تو جو احناف ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فارسی کے اندر بھی اللہ اکبر نماز شروع کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر رد کیا ہے کہ جو تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. باب قائم کیا ہے، باب ایجاب تکبیری وافتتاح الصلاۃ. ٹھیک ہے. ہاں، چلیے. لفظ التکبیر دوسرا، المسألۃ الثانیہ دوسرا مسئلہ ہے لفظ التکبیر، تکبیر کے لفظ کیا ہوں. قال مالک، امام مالک کیا کہتے ہیں کہ لا یجزی من لفظ التکبیر الا اللہ، کہ تکبیر کے الفاظ میں سے صرف اور صرف اللہ اکبر ہی جائز ہے.
اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی تکبیرات کے اندر نہیں کہا جا سکتا اللہ اکبر کے علاوہ۔ وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں کہ دو لفظ کہے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر اور اللہ الاکبر، یعنی الف لام کے ساتھ اکبر کے اوپر الف لام ہو یا بغیر الف لام کے، دونوں کہتے کہے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر اور اللہ الاکبر۔ کہتے ہیں اللفظانی، یہ دونوں لفظ پڑھے جا سکتے ہیں، کلاہما یجزی، ان دونوں میں سے یہ دونوں ہی جائز ہیں، امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں لفظ جائز ہیں۔ جبکہ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یجزی من لفظ تکبیری کل لفظ فی معنی ہو، کہتے ہیں تکبیر کے اندر ہر لفظ جو اس کے معنی کے اندر ہے، یعنی اس کا ہم معنی جتنے بھی لفظ ہیں سارے کے سارے کہے جا سکتے ہیں، جیسے اللہ الاعظم، واللہ الاجل، اللہ اعظم کہہ دیا جائے یا اللہ اجل کہہ دیا جائے، اب یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے، کہتے ہیں لہٰذا اس معنی کی کوئی بھی لفظ کہہ دیا جائے گا تو حرج نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا یہ ہے مضمون ایک تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر، نماز میں صرف اللہ اکبر کہہ کر ہی داخل ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر سے نماز میں داخل ہوتے تھے۔ اب یہ مسند بزار کی صحیح سند کے حسن سند کے ساتھ 536 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کی اصل ہے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للصلاۃ قال اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے یہ اللہ اکبر تھے۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کی 803 نمبر صحیح حسن سنن کے ساتھ ابو حمید سعدی کی روایت، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الى الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے الفاظ کہے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور و احرام و التکبیر و انقضاء و التسلیم۔ اچھا یہ کول ادھر تھا، اچھا یہ عبد الرحمن بن مہدی کا، کہ کیا بات انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں لو افتتح الرجل الصلاۃ بسبعین اسما من اسماء اللہ تعالی ولم یکبر لم یجزیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو اللہ کے 70 ناموں کے ساتھ بھی شروع کرتا ہے، یعنی 70 نام اللہ کے لے لیتا ہے نماز کے شروع میں، لیکن اللہ اکبر نہیں کہتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے کفایت نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی تحت الحدیث 238، سند اس کی صحیح ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے بڑی بات کی ہے، کہتے ہیں قال النعمان، کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا افتتح الصلاۃ بالفارسیۃ، اگر کوئی نماز کو فارسی سے بھی شروع کر لیتا ہے نا، وقرأ بها، اور فارسی میں ہی قرات کر لیتا ہے، وهو يحسن العربیۃ، حالانکہ اس کو عربی اچھی بڑی آتی بھی ہے، یعنی عربی پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ فارسی کے اندر قرات کرتا ہے، فارسی کے اندر نماز شروع کرتا ہے، تو کہتے ہیں یجزی، تو اس کو یہ کفایت کر جائے گی۔ قال ابو بکر، ابو بکر یعنی یہ کہتے ہیں ابن منذر رحمہ اللہ کہ لا یجزی ذالک، اسے یہ کفایت نہیں کرے گی، لانه خلاف ما امر اللہ به، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وخلاف ما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو تعلیم دی جو ہے اس کے خلاف ہے، وخلاف جماعات المسلمین، اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف ہے، ولا نعلم احدا وافقه ولا ما قال، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس بارے میں کسی نے مخالفت بھی کی ہو، موافقت بھی کی ہو۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ اختلاف ہے ابو حنیفہ مالک شافی کا،
تو سبب اختلافی میں ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے کہ حالی لفظ هو المتعبد به فی الافتتاح او المعنی، کہ کیا نماز کی آغاز میں جو متعبد ہے، متعبد بھی کا مطلب جس کی ساتھ عبادت کی جائے گی، جو مشروع ہے، آپ دوسرے لفظوں میں کہیں، کیا نماز کے شروع میں الفاظ مشروع ہیں یا اس کا معنی مشروع ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا نماز کے آغاز میں الفاظ، عبادت جو کی جا رہی ہے، نماز کا آغاز میں جو عبادت ہوتی ہے، یعنی افتتاح کے، جسے کہتے ہیں نا افتتاح، افتتاح والی جو عبادت ہے، کیا اس میں مقصود لفظ کو ادا کرنا ہے یا کہ معنی کو ادا کرنا ہے؟ یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو لفظ کو ادا کرنا ہی، یعنی جو لفظ وارد ہوئے ہیں وہی لفظ ادا کرنا، یہ متعبد ہے، متعبد بھی ہے، تب تو لفظ ہی ادا کیے جائیں گے۔ اور جس نے کہا کہ اس کا معنی مقصود ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، وہ کنہی الفاظ کے ساتھ بھی ہو جائے، تو کہتے ہیں انہوں نے پھر اس میں کہا کہ اس میں وسعت ہے۔ وقد استدل المالکیون والشافعیون، مالکیوں اور شافعیوں نے استدلال کیا ہے بقولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم و تکبیر و تحلیل و تسبیح۔ یہ روایت ویسے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوف ہم نے عبداللہ بن مسعود سے پیچھے پڑھ لی ہے، کہ نماز کا آغاز، نماز کی چابی یہ طہارت ہے، وضو ہے، تحریم ہوا اس کا حرام کرنا، یعنی تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، التکبیر وہ کیا ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر کہنا ہے، و تحلیل ہوا، اور نماز کے اندر حلال کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے التسلیم، السلام علیکم، یعنی اسلام پھیر دیں۔ قالو، تو یہ دونوں کہتے ہیں، یعنی مالکی اور شافیہ کیا کہتے ہیں کہ والالف واللام واہنا حسری، یہاں جو الف لام ہے نا، التکبیر، یہ کہتے ہیں حسر کے لیے ہے، والحسر، اور جو حسر ہوتی ہے، یدل علی، وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ علی ان الحکم خاص بالمنطوق به، کہ یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے جس کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہ الفاظ اسی کے ساتھ خاص ہیں، باقیوں کی نفی ہو رہی ہے۔ یعنی جن الفاظ میں تکبیر کہی گئی ہے، اللہ اکبر جس طرح ہوتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، باقی سے حکم یہ منفی ہو جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ، اور ان منطوق کے علاوہ، یعنی جو الفاظ بولے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے مالکی اور شافیہ کی بات۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ يُوَافِقُهُمْ ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے ان کی موافقت نہیں کی علی هذا الاصل، اس اصل پر، یعنی یہ جو اصل ہے نا کہ حکم جو ہے یہ منطوق کے ساتھ خاص ہوتا ہے، باقیوں سے منفی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس اصل پر ابو حنیفہ نے ان کی موافقت نہیں کی، کیونکہ کہتے ہیں فإن هذا المفہوم، کہتے ہیں یہ جو مفہوم ہے نا، وہ عنده من باب دلیل الخطاب، کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ دلیل خطاب میں سے ہے۔ دلیل خطاب سمجھتے ہیں نا، مفہوم مخالف جس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو مفہوم لیا گیا ہے نا کہ منطوق حکم جو ہے وہ منطوق کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور دوسروں سے منفی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مفہوم مخالف ہے۔ تو وہ ان یحکم، اور یہ مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے، دلیل خطاب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان یحکم للمسکوت عنہ بضد حکم المنطوق به، کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ مسکوت عنہ، یعنی جس کے متعلق بات نہیں کی گئی، الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، جس کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی، اس کے لیے وہ حکم ثابت کر دیا جائے بضد حکم المنطوق به، اس حکم کے برخلاف ثابت کر دیا جائے کہ جس جو حکم الفاظ اور منطوق کے بارے میں بولا گیا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت نے حکم لگایا ہے، اس پر جو حکم لگا تھا نا اس کے اپوزٹ حکم لگا دیا جائے اس کے بارے میں جس کے بارے میں بات نہیں کی، یعنی اس طرح کا جو مسئلہ مسکوت انو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی، اس کے مخالف کے اوپر الٹ فتویٰ لگا دیا جائے، وہ الٹ حکم لگا دیا جائے۔ اب جیسے اس کا مفہوم مخالف مثلا کیا ہوگا کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ ہوگی، اب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہوگی، اللہ اکبر کے، کیونکہ الف لام کہتے ہیں حسر کے لیے، کہ تحریم ہوا التکبیر، کہ نماز کا آغاز ہوگا اللہ اکبر کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہوگا،
اب اگر اللہ اکبر کے ساتھ نہ کیا جائے تو نماز کا حکم آئے گا ہی نہیں، یہ نماز شروع ہوگی ہی نہیں، یہ مفہوم مخالف ہے۔ حکم منطوق کیا ہے کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوگا۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر جو ہے اللہ اکبر کے ساتھ نہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یہ مفہوم مخالف ہے۔ گویا منطوق کے اندر جو حکم لگا تھا اس کے الٹ حکم کو ہم نے ثابت کر دیا ہے مسکوت انوس کے لیے، ٹھیک ہے؟ منطوق کے لیے حکم کیا تھا کہ نماز شروع ہو چکی ہے، منطوق کیا تھا؟ تکبیر، کہ تکبیر کے ساتھ نماز شروع ہو چکی ہے، اور یعنی اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کا مسکوت انو کیا ہے کہ اگر تکبیر کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر تکبیر کے علاوہ کوئی لفظ اگر ہم لے آئیں، مثال کے اللہ الاعظم، اللہ الاعظم اگر لے آئیں لفظ ہم، تو اب یہ مسکوت انو ہے۔ اللہ اکبر منطوق بھی ہی ہے، اور اللہ الاجل یا اللہ الاعظم یا اللہ العظیم یہ مسکوت انہو ہے۔ اب مسکوت انہوں کے لیے وہ حکم ثابت کرنا ہے جو منطوق بھی کے الٹ ہے۔ منطوق بھی کے لیے حکم کیا تھا؟ نماز شروع ہو جانے کا، اور مسکوت انہوں کے لیے حکم پھر اس کے مخالف نماز شروع نہ ہونے کا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ ہوا کہ یہ جو مفہوم جو لیا گیا ہے نا، یہ ان کے نزدیک یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میں باب دلیل الخطابی، یہ دلیل خطاب کی قبیل سے ہے۔ دلیل خطاب کیا ہے؟ وہ ان یحکم للمسکوت عنہ، اور وہ یہ ہے کہ مسکوت عنہ کے لیے وہ حکم لگا دیا جائے بضدی حکم المنطوق بھی، جو برعکس ہے اس حکم کے جو منطوق بھی کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ وہ دلیل الخطاب عند ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل الخطاب یعنی مفہوم مخالف جو ہے نا، غیر معمول بھی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کے نزدیک اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تکبیر کا لفظ آیا یہ حسر کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر نماز شروع کر دی جائے تو نماز ہو جائے گی، جبکہ بات یہ درست نہیں ہے۔ درست یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز کا آغاز ہوگا۔ کسی کا سوال اس میں جی؟ کسی کا کوئی سوال نہیں؟ المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ ہے دعاء التوجہی، دعاء التوجہی۔ شطرنج تو جی توجیہی ہونا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب یہ تکبیر اتنا، جی آپ کی بات شیخ سمجھ صاحب نہیں یہ آئی؟ تکبیر اتنی باری ہے نا، باری لفظ کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ اتنا بھاری لفظ تو نہیں ہے کہ اس پر یہ کلام کیا گیا کہ بعض نے کہا کوئی اور لفظ بھی استعمال کر لو، بعض نے کہا نہیں لفظ استعمال کرنا ہے۔ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، کیا کہنا شیخ چاہ رہے صاحب ہیں میں آپ؟ کہ یہ اختلاف کی بنیاد شیخ صاحب اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے، مطلب اس سے اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اور اس کی مطلب علم ہوتی یا کوئی وجہ ہوتی کہ اللہ اکبر کے بدلے کوئی اور بھی کہہ سکتے ہیں، بغیر سبب اور بغیر فائدے کے اس اختلاف کے مجھ سے کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختلاف کر لیا ہے جی، انہوں نے میں شیخ اختلاف کر، صاحب ان پر اللہ رحم کرے، میں شیخ صاحب کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا، اس کی اصلاً جو ہے نا، کوئی نہیں میرے خیال میں اس اختلاف کی۔ اصلاً دیکھیں، یہ بات جو احکام ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کر دے، اگر کوئی اس طرح، یہ نہیں ہے کہ یہ ابو حنیفہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا کرے، اگر کوئی بالفرض اس طرح نماز شروع کر دے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس صورت میں کئی مسائل آتے ہیں۔ تو جو جمہور کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی نماز، کیونکہ اس نے ایسے الفاظ کے ساتھ نماز کا آغاز کر دیا ہے کہ جو الفاظ نماز کے لیے تھے ہی نہیں،
ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس نے کر دیا ہے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کافی کفایت کر جائیں گے وہ الفاظ۔ جان بوجھ کے تو نہیں وہ کہہ رہے کہ کیسا کرنا ہے، اصل تو یہی ہے کہ اللہ اکبر ہی کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی کیسا کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا۔ تو یہ فرض مسائل جو ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، یہ میرا اکثر شکوہ بھی رہتا ہے اناف سے، کہ ایک غلط مسئلہ جو ہوتا ہے نا، غلط مسئلہ، اب بجائے اس کے کہ اس غلط مسئلہ سے بندے کو روکا جائے، اس کے متعلق حکم دینے کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر ایسا غلط مسئلہ انسان نے کر دیا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے۔ یہ پہلے پوچھو کہ اس نے غلط مسئلہ کیا کیوں ہے۔ مثال دیتا ہوں اس میں، 3 طلاق کا مسئلہ چھڑتا ہے جی۔ اب شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جس نے 3 طلاق دینے کو گناہ کہا ہو، یعنی اس سے روکا ہو اپنی عوام کو بھی 3 طلاقیں نہ دیا کرو، نہ دیا کرو۔ اس مسئلے پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو وہ ہو جائیں گی، اس پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ لیکن اس مسئلہ پر آپ نے کبھی زور دینے کی کوشش نہیں کی کہ 3 طلاقیں دینا حرام ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس طرح نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگلا جو نتیجہ نکلتا ہے، اب جب 3 طلاقیں لوگ دیتے کیوں ہیں، پہلے تو سوال یہ ہے، یعنی کسی نے اس 3 کی بجائے 10 کیوں نہیں دیتا، یا وہ طلاق اپنی بیوی کو کیوں نہیں اپنی ماں کو کیوں نہیں دیتا، دیتا تو بیوی کو ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ایک باقاعدہ ذہن بنا ہوا ہے کہ طلاقیں شاید 3 ہی ہوتی ہیں، تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ طلاق دینے کا پروسیس کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں، حالانکہ اناف کے نزدیک بھی 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ ایک بہرحال مختلف ہی مسئلہ ہے علماء کے ہاں، لیکن اس پر کوئی زور نہیں دیتا۔ تو بھی یہی نہیں، یہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے استقام سے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کرنا نہیں ہے، اس پر زور نہیں دیا جاتا۔ جی، یہ آپ کسی کے پاس باب دعا توجہ ہے لفظ ہے یا توجیہ ہے؟ دعا توجہ ہی، یعنی متوجہ ہونے کی، یعنی نماز کے اندر قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعا، یعنی جب جیسے ہی متوجہ ہونا ہے، نماز شروع کرنی ہے، تو اس کے لیے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ کہ ذهب قوم الى ان التوجہ فی الصلاۃ واجب، یا ان التوجیہ، کہ یہ توجیہ واجب ہے نماز کے اندر، ایک قوم کا موقف یہ ہے۔ وہ یقول بعد تکبیری، اور یہ توجیہ ہے کیا کہ نماز تکبیر کہنے کے بعد وہ کہے، نمازی کہے کہ اما، یا تو کہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یا تو یہ دعا پڑھے، ایک لمبی دعا ہے، وہ مذہب الشافعی، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ یہ پڑھی جائے گی۔ و اما ان یسبح، یا پھر وہ تسبیح، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے۔ وہ مذہب ابو حنیفہ، اور یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ و اما ان یجمع بینہما، یا وہ دونوں کو جمع کر لے، یعنی دونوں جو ہے وہ دعائیں پڑھ لے۔ وہ مذہب ابی یوسف و صاحبہ، ابو یوسف صاحبہ، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو یوسف کا موقف۔ وقال مالک، امام مالک کہتے ہیں لیس التوجیہ بواجب فی الصلاۃ ولا بسنت، کہ یہ نماز میں نہ واجب ہے یہ دعا پڑھنا، نہ ہی سنت ہے۔ سنت یعنی مسنون عمل نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھی جاتی تو اس نے کوئی سنت یا واجب کا ترک نہیں کیا۔ تو درست یہ بات یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں اس استفتائی دعائیں ہیں، جتنی بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ لی جائے درست ہے، یہ واجب فرض نہیں ہے، البتہ مسنون اور مستحب، مشروع اور موقت ضرور ہے۔ اگر کسی کی رہ جاتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور نماز کا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبب الاختلافی، اس میں اختلاف کا سبب ہے معارضۃ الآثار الواردتی بالتوجیہ، کہ
یہ جو توجی یعنی مطلب یہ دعا پڑھنے کے بارے میں جو معارض آثار ہیں، آثار جو ہیں ان کا معارضہ ہے للعملی عند مالک، امام مالک کے ہاں جو عمل ہے نا اہل مدینہ کا عمل، اس کے ساتھ اس کا معارضہ ہے۔ اول اختلاف، یہ اختلاف ہے فی صحت الاثار الواردۃ بذالک، اس بارے میں جو وارد آثار ہیں ان کی صحت کے بارے میں، کہ ان میں سے صحیح ثابت ہیں یا نہیں ثابت۔ قال القاضی، قاضی کہتے ہیں وقد ثبت فی الصحیحین، صحیحین میں ثابت ہے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسکت بین التکبیر والقراءۃ اسقاطۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے آغاز سے کے درمیان سکتہ کرتے تھے، اسقاطتاً کچھ دیر خاموش ہونا، کچھ دیر خاموش ہوتے تھے۔ قالا کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا، اسقاط کا بین تکبیر والقرات ما تقول، آپ کا جو سکتہ ہوتا ہے تکبیر اور قرات کے درمیان آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا کہ اقول، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، ما بعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح دوری ہے تو نے ڈالی ہوئی ہے مشرق و مغرب کے درمیان، بہت زیادہ دور کر دے مجھے اپنے گناہوں سے۔ اللہم نقینی من الخطایا، اللہ مجھے خطاؤں سے پاک کر دے، صاف کر دے، پاک صاف کر دے، ما ینقى الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، اولوں سے اور برف سے دھو دے۔ وقد ذهب قوم الى استحسان سقطات كثيرة في الصلاة، اور کچھ قوم تو مستحسن سمجھتی ہے بہت سے سختوں کو فی صلاۃ نماز میں، ٹھیک ہے، منہا، اور ان میں سے ایک سختہ ہے ہینا یکبر، جب اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کی جائے اس وقت، ومنہا، اور ایک ہے ہینا یفرغ من قراءۃ ام القرآن، جب امام ام القرآن قرآن یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اگلی قراءت شروع کرنے سے پہلے وہ سختہ کرے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور اس طرح جب وہ قراءت سے فارغ ہو جائے، رکوع سے پہلے وہ فارغ ہو جائے اس وقت سختہ کرے۔ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ، اور جس نے یہ قول کہا ہے، یعنی جو اس کا قائل ہے اس میں سے کون ہے؟ امام شافعی ہیں، ابو ثور ہیں اور اوزاعی ہیں۔ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، امام مالک نے اور ان کے اصحاب نے، وابو حنیفہ وَأَصْحَابُهُ، اور ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس کا انکار کیا ہے۔ سبب اختلافی، ان کے اختلاف کا سبب اختلاف ہوں فی تصحیح حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث کی تصحیح کے اندر ان کا اختلاف ہے کہ انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا کہ کانت لہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا فی صلاتی، آپ کی نماز میں، ہینا یکبر، جب آپ اللہ اکبر کہہ دے، و یفتتح الصلاۃ، اور نماز کا آغاز کر چکے ہوتے، و ہینا یقرأ القرآن، اور اس وقت جب آپ یقرأ فاتحۃ الکتاب، جب آپ فاتحۃ الکتاب کی قرات کر لیتے، و اذا فرغ من القراءۃ قبل الرکوع، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے صورت صورت پڑھنے کے سے فارغ ہو جاتے میں قبل رکوع، رکوع سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکتہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے سکتے ہوتے تھے جب، اب یہ روایت تو ویسے ثابت نہیں ہے میرا خیال، یہ روایت ثابت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ دو سختوں کے بارے میں آتا ہے کہ کانت سکتہ تانی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو سکتے ہوا کرتے تھے، ایک جو تکبیر کہنے کے بعد اور ایک قرات سے فارغ ہونے کے بعد، تو یہ دو سکتے تو ثابت ہیں۔ بہرحال یہ جو توجیہ یعنی وجہت وجیہ للہ، یا جس کو دعا استفتاح کہتے ہیں، یہ ثابت ہے، اور اس میں یہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، فرض نفل سب برابر ہیں اس میں، سبحانک اللہ پڑھ لی جائے، اللہ باعث پڑھ لی جائے، وجہت وجیہ للہ پڑھ لی جائے، کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھ دعا ہے استفتاح کی، وہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ ساری پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، تین پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے جی تو وہ کر لیں جی۔ کسی کا کوئی سوال نہیں؟ السلام علیکم شیخ محترم، یہ جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے
تو درست کیا ہے کہ یہ تسبیحات پڑھ لے، یا اگر کبھی اسکپ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں، کبھی اگر رہ جائے اصل تو کوئی میں مسئلہ نہیں آواز ہے. آپ کی کافی کم آ رہی تھی میرے پاس. میں کہ اگر کبھی رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر لیٹ بندہ جا کے جماعت کے ساتھ ملا ہے اور امام نے قرات شروع کی ہوئی ہے، تو پھر بندہ جا کے اللہ اکبر کہہ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ شروع کر دے اور دعا استفتاح نہ پڑھے. اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے زور اثر کی بے شک نماز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری اگر میں نے سبحان اللہ شروع کی تو میری سورۃ فاتحہ رہ جائے گی اور میری رکعت جاتی رہے گی. تو پھر آپ اجتہاد کرتے ہوئے آپ سورۃ فاتحہ کو ترجیح دیں، اپنی رکعت کو بچائیں اور یہ دعا استفتاح چھوڑ دیں. یہ دعا استفتاح مستحب، ٹھیک ہے. مشروع اور مسنون ہے. اس کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. اور کوئی سوال جی کسی کا؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.